अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 16 अगस्त 2026 और दिन है इतवार का। 3 ख़बरें हैं जो आज की इस वीडियो में मुख्तसरन आपकी खिदमत में पेश करनी है। सबसे पहले एक ख़बर है, साबिक़ वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह की एक साहिबजादी हैं, बेटी हैं निगहत शाह साहिबा। उन्हें रिटायरमेंट से एक दिन पहले एक बार फिर 3 सालों के लिए एक्सटेंशन दी गई है। इस खबर की तफसील है। इसके अलावा एक बड़ा दावा सामने आया है कि बैरिस्टर गौहर साहब की इमरान खान साहब के साथ खुफिया मुलाकात हुई है। और तीसरी ख़बर ये कि नवाज़ शरीफ साहब ने कुछ शगुफ़े छोड़े हैं, वो भी आपकी खिदमत में पेश करनी है कि नवाज़ शरीफ साहब अब भी ये समझते हैं कि पाकिस्तानी कौम शायद 30-40 साल पहले के सियासी दौर में रह रही है, लेकिन अब उन्हें मालूम होना चाहिए कि इमरान खान साहब ने जब अप्रैल 1996 के बाद तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी तो और कुछ हो ना हो, इन 2 सियासी जमातों का इमरान खान साहब ने सत्यानाश करके रख दिया है और इनको ऑन ग्राउंड पॉलिटिकल ग्राउंड से बिल्कुल बेदखल कर दिया है। ये ख़बर भी आपके साथ शेयर करनी है कि नवाज़ शरीफ साहब ने ऐसा कौन सा शगुफ़ा छोड़ दिया है। तो सबसे पहले हम आगाज़ कर लेते हैं साबिक़ वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह साहब की जो साहिबजादी है प्रोफेसर डॉक्टर निगहत शाह साहिबा। तो वो प्रोफेसर हैं जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तो उनकी जो है रिटायरमेंट हो रही थी और रिटायरमेंट से एक दिन पहले सूबाई काबीना का बाकायदा इजलास बुला के उन्हें तोसी दी गई है और 3 सालों की एक्सटेंशन दी गई है। यानी आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस कदर अहम तरीन ये मसला था पूरे सिंध में कि उसके लिए एमरजेंसी में सूबाई काबीना का इजलास बुलाना पड़ जाता है। अब इसमें यह है कि लोग कहते हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई इसमें एतराज़ करने वाली कौन सी बात है। अगर साबिक़ वज़ीर आला कायम अली शाह की वो बेटी हैं तो क्या उन्हें काबिलियत की बुनियाद पे एक्सटेंशन नहीं दी जा सकती? क्या महज इसलिए उनकी काबिलियत को नज़रअंदाज कर दिया जाए कि वो कायम अली शाह की साहिबजादी हैं? क्या ये मेरिट की ख़िलाफ़ वर्जी है? उनकी बहुत ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन है और उन क्वालिफ़िकेशन की बुनियाद पे, मेरिट की बुनियाद पे हमने उन्हें 3 सालों की एक्सटेंशन दी है। तो पहली बात यह है कि हमने तो कभी ये नहीं कहा कि वो काबिल नहीं है, वो मेहनती नहीं है, वो प्रोफेसर डॉक्टर नहीं है। ज़ाहिर है वो काबिल हैं तो इस मकाम तक पहुंची हैं और कभी हमने उनको इस बात पे भी एतराज़ नहीं किया कि वो प्रोफेसर क्यों है और क्यों कर नहीं है। तो सियासी बुनियादों पे तो इस हवाले से हमने कभी गुफ्तगू की ही नहीं है और ना ही करनी चाहिए। लेकिन ये एतराज़ हम नहीं कर रहे। वहाँ पे जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने बाकायदा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ख़त लिख दिया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को और वज़ीर आला सिंध को भी बाकायदा ख़त लिख दिया है कि ये जो एक दिन पहले 19 मई के PMDC के आर्डर के तहत इनकी जो एक्सटेंशन की गई है उसका पैरा नंबर 2 जो है उसको नज़रअंदाज किया गया है और PMDC का पैरा नंबर 2 की ख़िलाफ़ वर्जी की गई है, जिसमें ये वाज़े तौर पे लिखा गया है कि अगर किसी की एक्सटेंशन उस सूरत में होती हो कि जो प्रीवियसली जो उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं उनकी तरक्की का अमल अगर रुकता हो तो उनकी एक्सटेंशन नहीं की जाएगी। और इन प्रोफेसर्स ने, एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर्स ने अपने ख़त में ये भी लिखा है कि इस एक एक्सटेंशन से 6 एसोसिएट प्रोफेसर जो हैं उनकी तरक्की 3 सालों के लिए रुक जाएगी। तो यानी दूसरों का घर बर्बाद करना और अपना घर आबाद करना। और उस पर निगहत शाह साहिबा का भी मौक़िफ़ आ गया है कि जनाब ये कानून के मुताबिक हुआ है और एडवोकेट जनरल की समरी आई है, लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से बाकायदा समरी आई है और ये समरी जो है 6 महीनों से सर्कुलेट कर रही थी। और मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है, उन्होंने अपनी क्वालिफ़िकेशन बताते हुए कहा
کہ ایسی کوالیفیکیشن جتنی بھی کوالیفیکیشن FCPS کے علاوہ انہوں نے کچھ اور بتائی ہیں کہ یہ پوری یونیورسٹی میں کسی اور کی نہیں ہے، اور میں نے فلاں ملکوں کے ساتھ معاہدے کیے اور تحقیقی مکالموں کو فروغ دیا، اور دل کے امراض کے حوالے سے، تھیلیسیمیا کے حوالے سے اور انفرٹیلٹی کے حوالے سے، اس کے حوالے سے بڑا کام کیا ہے، تو اپنی خدمات گنوائی ہیں۔ اچھی بات ہے اگر آپ نے ملک کی خدمات کی ہیں، لیکن کیا یہ آپ کو یہ جواز فراہم کرتی ہیں کہ اس پورے ادارے میں آپ کی وجہ سے 6 ایسوسیٹ پروفیسرز کی ترقی کو بریک لگ جائے؟ تو خیر، اب یہ تو ایک خبر تھی۔ دوسری خبر سینیٹر سلیم مانڈوی والا ہیں، جو آپ جانتے ہیں فائنانس منسٹر بھی پیپلز پارٹی کے دور میں رہے ہیں، اور بڑے معتدل انداز سے وہ گفتگو کرتے ہیں، دھیمے انداز میں گفتگو کرتے ہیں، جذباتی گفتگو سے وہ ہمیشہ گریز کرتے ہیں، اور معقولیت کی بنیاد پہ وہ ہمیشہ گفتگو کرتے ہیں، اختلافات کے باوجود بھی جو جس کے اندر خوبی ہو تو وہ تو ہمیں بتانی چاہیے۔ تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بیرسٹر گوہر کی عمران خان صاحب سے خفیہ ملاقات ہو چکی ہے۔ اب یہ ایک بڑے شخصیت کی جانب سے، بڑی سیاسی شخصیت کی جانب سے یہ چونکہ دعویٰ آیا ہے، تو پھر اس کے بعد بیرسٹر گوہر سے جب پوچھا گیا تو بیرسٹر گوہر نے کہا کہ 15 اکتوبر 2025 کے بعد میری عمران خان صاحب سے خفیہ اعلانیہ کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے، اور میں اس خبر کو مکمل طور پہ مسترد کرتا ہوں، اور سینیٹر سلیم مانڈوی والا کے پاس اگر اس حوالے سے کوئی ثبوت اور شواہد موجود ہیں تو وہ سامنے لے آئیں۔ تو جب بیرسٹر گوہر نے اس کو مسترد کر دیا تو اس کے بعد دوبارہ سینیٹر سلیم مانڈوی والا سے پوچھا گیا کہ وہ تو تردید کر رہے ہیں۔ تو یعنی اتنے معقول شخصیت اور سنجیدہ شخصیت ہو اور اتنا کیجول جواب وہ دے دیں اور اتنا غیر سنجیدہ جواب دے دیں، یہ میں ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ تو اس پہ سینیٹر سلیم مانڈوی والا نے کہا کہ مجھے تو براہ راست خود علم میں نہیں ہے کہ خفیہ ملاقات ہوئی ہے، لیکن مجھے کسی نے بتایا تھا، تو جب اگر بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوئی تو شاید پھر نہ ہوئی ہو، یعنی وہ گنگلوں سے مٹی جاڑنا، اتنی غیر سنجیدہ انداز سے انہوں نے اس کا جواب دیا ہے۔ اب جب دعویٰ کرنے والا ہی پیچھے ہٹ گیا ہے تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہاں خفیہ ملاقات ان کی ہوئی ہے؟ یہ تو پھر ہمارے پاس تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے نا۔ لیکن اتنا غیر سنجیدہ جواب دیتے ہوئے اور اتنے بڑی پوزیشنز پہ رہتے ہوئے ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اس سے تحریک انصاف میں کس قدر بدزنی پیدا ہوتی ہے، کس قدر اختلاف پیدا ہوتا ہے، کس قدر تلخی پیدا ہوتی ہے، لوگ اس کی وفاداری پہ سوالات اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، پوری کی پوری تحریک کو ایک جو ہے نا نقصان پہنچنے لگ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر خفیہ ملاقات ہوئی ہے تو پھر آج تک پارٹی کو بتایا کیوں نہیں گیا؟ لیکن شاید انہوں نے یہ بیان دیا ہی اس لیے ہو کہ پارٹی کے اندر تقسیم پیدا ہو جائے، ڈیوائیڈ پیدا ہو جائے۔ منافقہ کا ٹولہ تو ہے نا یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے، یہ بات تو تسلیم کرنی پڑے گی۔ اب تیسری خبر کی جانب آ جائیں۔ نواز شریف صاحب نے مری میں اجلاس بلایا تھا جناب، ٹریفک جام تھی اور پوری کی پوری سیکیورٹی ان کے اجلاس پہ لگا دی گئی تھی، اور اس میں انہوں نے بڑے وہ جو کہتے ہیں نا ایک فلمی ڈائلاگ ہے کہ بس کر پگلے اب رلائے گا کیا، تو اس طرح کی گفتگو انہوں نے کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی جو آج کل ہمارے خلاف بیانات دے رہی ہے، مجھے تو ان کے بیانات پہ افسوس ہو رہا ہے۔ میں نے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ کبھی زیادتی نہیں کی، میں تو وہ شخص ہوں جو ہمیشہ سیاسی رواداری اور سیاسی اختلاف پہ یقین رکھتا ہوں، اور میں نے کبھی اپنے کسی سیاسی مخالف کو جیل کے اندر نہیں ڈالا۔ تو آپ مجھے بتائیے گزشتہ 30-40 سالوں میں یہ کیا سب سے بڑا لطیفہ ہے یا نہیں ہے جو میں نے آپ کو سنا دیا ہے؟ ان کا یہ بیان ڈاکٹر یاسمین راشد کو اگر پہنچ گیا تو وہ کیا سوچتی ہوں گی، وہ کیا کس قدر برا اور لان تان کرتی ہوگی نواز شریف صاحب کو اس بیان پہ کہ ڈاکٹر یاسمین راشد جنہوں نے ان کے میڈیکل رپورٹس کے حوالے سے کہا تھا کہ نواز شریف کو باہر بھیج دیا جائے، اس قدر بھی آپ کے اندر ظرف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مان لیا آپ مجبور محض ہیں، آپ پہلے تو انقلابی تھے لیکن چلے آپ مجبور ہیں، آپ نہیں چھڑا سکتے۔ ان کے حق میں ایک بیان تو دے دینا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، انہیں باہر آنا چاہیے۔ آپ اپنی بے بسی کا اظہار کر دیں، بلیو می آپ کی قدردانی بڑھے گی، آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا تھوڑا بہت۔
ٹھیک ہے، جو آپ کھو چکے ہیں ابھی، جو ہے نا مطلب فارم 47 کی حکومت اور سرنڈر کر کے جو آپ نے اقتدار قبول کیا ہے، اگر ان کا یہ بیان عمر سرفراز چیمہ تک پہنچا دیا جائے، ان کا یہ بیان میاں محمود الرشید تک پہنچا دیا جائے، سینیٹر اعجاز چودھری تک پہنچا دیا جائے، ان کا یہ بیان شاہ محمود قریشی تک پہنچا دیا جائے، تو یہ تمام، اور ان کا بیان عمران خان تک پہنچا دیا جائے، یہ وہی عمران خان ہے جنہوں نے اختلاف پریشر کے باوجود، ووٹر سپورٹرز کے دباؤ کے باوجود بھی آپ کو علاج کے لیے باہر جانے دیا. تو یہ تمام تر چیزیں اگر یعنی اس قدر غیر سنجیدہ، اور پورے پولیٹیکل ہسٹری بھائی ہم بتا چکے ہیں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ انہوں نے کیا کچھ کیا تھا اور پیپلز پارٹی والوں نے ان کے ساتھ کیا کچھ کیا تھا، تو وہ تمام تر چیزیں ہم بتا چکے ہیں. لیکن پتہ نہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 1980s 1990s کے دور میں یہ لوگ ابھی رہ رہے ہیں. اب وہ دور نہیں ہے، یہ عمران خان کا ایرا ہے، یہ عمران خان کا دور ہے. اس نے عوام میں سیاسی شعور بیدار کر دیا ہے، اور آپ اس طرح گمراہ عوام کو اب نہیں کر سکتے. بہت شکریہ.